نہایت واجب الاحترام سماعت کرنے والی میری مائیں اور بہنیں اور میرے دوستوں اور بزرگوں، آج جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان یہ ہے، اور جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے جھوٹ بولنے پر دنیا میں اور آخرت کے نقصانات، جھوٹ بولنے پر دنیا کے اور آخرت کے نقصانات۔ اسی عنوان کا دوسرا پہلو جھوٹ بولنے کے مختلف طریقے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، عام طور پر جس کی طرف عام طور پر توجہ کم پڑتی ہے، اس کی شرعی وضاحت۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن پاک سے مختصر آیت آل عمران سے تلاوت کی ہے۔ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اللہ رب العزت کا جو قرآن ہے اس کو کلام اللہ کہتے ہیں۔ کلام اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ جس کا تکلم فرماتے ہیں۔ یہ آیت اس کا کیا ترجمہ ہے؟ لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹ بولنے والوں پر۔ یہ آیت عرش عظیم سے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس کا تکلم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی لعنت جھوٹ بولنے والوں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جبرائیل علیہ السلام کو دی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے نیچے آ کر آپ کے میرے محبوب پیغمبر کے پاس یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کی لعنت جھوٹ بولنے والوں پر۔ اب جبرائیل کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹ بولنے والوں پر۔ پھر صحابہ کرام نے امت کو بتایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹ بولنے والوں پر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ بولنے کے متعلق جب قرآن پاک میں یہ بات آ گئی کہ اللہ کی لعنت جھوٹ بولنے والوں پر، تو معلوم ہوا جھوٹ بولنے والے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والی عورت پر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کا قہر ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، کیونکہ جب لعنت کے الفاظ بولے جائیں تو بندے کی ناراضگی کی علامت ہے۔ جب کوئی بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ غصے کی وجہ سے کرتا ہے، ناراضگی کی وجہ سے کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹے لوگوں پر، تو معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنے سے اللہ کی ذات غصے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات ناراض ہوتی۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حدیث حضرت صفوان بن سلیم جو مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا مومن کمزور ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کمزور ایمان والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کمزور ایمان والا مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا جہاں ایمان ہوگا وہاں جھوٹ نہیں ہوگا، جہاں جھوٹ ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث بھی اور اگلی حدیث بھی مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان میں جھوٹ اور خیانت کے علاوہ خیانت کے علاوہ مسلمان ہر قسم کے گناہوں میں آلودہ ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان کے اندر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ تو معلوم ہوا جس کے پاس اسلام ہوگا جھوٹ نہیں ہوگا، جھوٹ ہوگا تو اسلام نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق کی ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی اس حدیث پاک میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بتائی ہے وہ یہ فرمائیے، اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ جھوٹ بولنے والا مومن کے درجے سے ہٹ جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا مسلمان کے درجے سے ہٹ جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا منافقت کے درجے پہ آ جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ منافق کی اس حدیث میں پہلی نشانی یہ ہے، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا جھوٹ بولنے والا مومن والے درجے سے ہٹ جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا مسلمان والے درجے سے ہٹ جاتا ہے، اور وہ رسول اللہ کے اس فرمان کے مطابق وہ منافقت کے درجے پہ آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مومن تھے، منافق نہیں تھے، اس لیے صحابہ کی زندگیوں میں جھوٹ نہیں تھا۔ اس لیے جہاں ایمان ہوگا وہاں نفاق نہیں ہوگا، جہاں نفاق ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، جہاں جھوٹ ہوگا وہاں نفاق نہیں ہوگا، جہاں نفاق ہوگا وہاں جھوٹ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے، مسلمان کو نہیں بولنا چاہیے، مومن کو نہیں بولنا چاہیے، یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے، یہ مومن کی علامت نہیں ہے، یہ تو منافق کی صفات ہیں۔ تو ہمیں بھی جھوٹ چھوڑنا چاہیے۔ چوتھی حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جب جھوٹ بولتا ہے اس سے رحمت کے فرشتے، اعمال لکھنے والے نہیں، رحمت والے فرشتے، ایک حدیث کے مطابق 24 گھنٹے مسلمان مومن کے ساتھ 20 فرشتے ہوتے، ایک حدیث کے مطابق مومن مسلمان کے ساتھ 24 گھنٹوں میں 25 فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرمائیں، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے چھوٹا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے رحمت والے فرشتے اس آدمی سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، اس جھوٹ بولنے کی بدبو کی وجہ سے، کہ جب جھوٹ بولتا ہے بدبو نکلتی ہے، فرشتے محسوس کرتے ہیں اور دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق، فرشتے بھی اس سے نفرت کر رہے ہیں، فرشتے بھی اس مسلمان سے، اس مومن سے، جھوٹ بولنے والے سے نفرت کر رہے ہیں، فرشتے بھی دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جھوٹ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اور جھوٹ رسول اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اور جھوٹ فرشتوں کو بھی پسند نہیں ہے، اور فرشتے بھی دور چلے جاتے ہیں۔ 5ویں حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا، جو آدمی جھوٹ کو نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر عمل کرنے کو بھی نہیں چھوڑتا، آپ کے میرے محبوب پیغمبر کا مقدس فرمان، فلیس للہ حاجۃ، اس آدمی کی عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس آدمی کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس آدمی کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ آپ کا میرا نبی کہہ رہا ہے، آپ کا میرا محبوب پیغمبر فرما رہا ہے، جس کا آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ نبی ہم کو کہہ رہا ہے، جھوٹ نہ بولو۔ اگر آپ جھوٹ بولو گے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نگاہ سے گر جاؤ گے۔ تو اس لیے یہ حدیث پاک بھی ہم کو سبق دیتی ہے کہ مسلمان کو، مومن کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ 6ٹھی حدیث پاک میں آتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں یہ روایت لائے ہیں کہ اصحاب رسول کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ ان کے نزدیک، کن کے نزدیک؟ نبی کے صحابہ کی جماعت کے نزدیک جھوٹ سے بری کوئی عادت نہیں تھی۔ نبی کے سارے صحابہ کے نزدیک امی عائشہ فرما رہی ہیں، احیاء العلوم میں امام غزالی روایت لائے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت کے نزدیک جھوٹ سے زیادہ بری کوئی عادت نہیں تھی، اور اس لیے کہ صحابہ نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، ان کی زندگی میں جھوٹ نہیں تھا۔ اگر آپ نے اور میں نے یقیناً اپنے نبی کا سچا کلمہ پڑھا ہے تو سچا بن کے رہنا چاہیے، جھوٹا بن کے نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جھوٹ کو چھوڑ دیں۔ رسول اللہ کے اتنے ارشادات فرمات امت کی نظر ہیں کہ تم اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکال دو، چاہے مرد ہیں، چاہے عورتیں ہیں، چاہے بڑے ہیں، چاہے چھوٹے ہیں، اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، حدیث پاک میں آتا ہے، اس نے کہا کہ آپ مجھے ایسا عمل بتائیں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے، آپ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں۔ کون پوچھ رہا ہے؟ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے، مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں۔ اب اس کے سوال پہ غور کرو، وہ سوال کیا کر رہا ہے کہ مجھے ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے میں گناہوں کو چھوڑ دوں، گناہوں کو چھوڑ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا اس شخص سے کہ آپ جھوٹ چھوڑ دو۔ تو کیا معلوم ہوا کہ سارے گناہوں کی بنیاد جھوٹ ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے عمل بتائیں میں گناہوں کو چھوڑ دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا کہ آپ جھوٹ کو چھوڑ دیں۔ معلوم ہوا، محققین لکھتے ہیں، جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ باقی گناہوں سے بھی بچا دیں گے۔ اور اس حدیث کی مزید تائید ہوتی ہے مشکات شریف میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ سے شروع میں درخواست کی کہ آج کے عنوان جھوٹ بولنے کے دنیاوی نقصانات اور آخرت کے نقصانات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے مسلمان، قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والے مومن، اللہ کے نبی سب سے مخاطب ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وَإِيَّاكُمْ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، تم اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکال دو، جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ سے دور ہو جاؤ۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اے اللہ کے نبی ہم جھوٹ کو کیوں چھوڑ دیں؟ کیا نقصان ہوگا ہمارا دنیا میں؟ آگے اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اگر آپ جھوٹ نہیں چھوڑو گے، یہ جھوٹ تمہیں باقی گناہوں کی طرف لے جائے گا۔ وَيَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یہ باقی بدعمالی کی طرف تمہیں رغبت دلائے گا۔ اس جھوٹ کی نحوست یہ ہے، تمہیں باقی گناہوں پر یہ ابھارے گا، باقی بدعمالیوں پر یہ تمہیں رغبت دلائے گا۔ جھوٹ کی وجہ سے تم سے باقی گناہ بھی صادر ہوں گے۔ رسول اللہ نے اس کی وجہ، دنیا کا نقصان یہ ہوگا، اگر ہم جھوٹ نہیں چھوڑیں گے تو باقی بدعمالی کی طرف چلتے جائیں گے اور باقی گناہ وجود میں آتے چلے جائیں گے۔ یہ مسلمان مومن کا دنیا میں بہت بڑا نقصان ہے۔ اے اللہ کے نبی آخرت میں کیا نقصان ہوگا؟ آخرت والے قیامت والے دن ہمارا، اگر ہم جھوٹ بولیں گے، ہمارا قیامت والے دن کیا نقصان ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، یہ جھوٹ بولنے والا جو میں نے شروع میں آپ کو منع کیا، اللہ کے نبی فرمایا إِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ کو چھوڑ دو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جھوٹ کو چھوڑ دو۔ نقصان قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کا مقدس فرمان مشکات شریف میں موجود ہے وَيَهْدِي إِلَى النَّارِ، یہ جھوٹ، یہ گناہ، یہ بدعمالی قیامت والے دن تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ یہ جھوٹ تمہیں جہنم میں دھکیل دے گا۔ اس فرمان کے بعد بھی ہم جھوٹ بولیں گے؟ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم سے مخاطب ہے اللہ کے نبی۔ اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکالو۔ اور آج ایک سے دوسرا بندہ، اللہ ماشاء اللہ کوئی شخص ہوگا جو قدم قدم پہ خیال کرتے ہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ اللہ ہم سب کو یہ کیفیت عطا فرما دے، چاہے دکاندار ہے، چاہے مولوی ہے، چاہے حافظ ہے، چاہے عالم ہے، چاہے مفتی ہے، دکاندار ہے، تجارت کرنے والا ہے، کوئی بھی ہے، غریب ہے، مالدار میں ہے، بازار میں ہے، جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، شہر میں ہے، جہاں بھی ہے، اگر دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہم کو بھی عطا فرما دے۔
آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اگلا نقصان ذکر فرمایا کہ یہ بندہ جھوٹ اگر ہمیشہ بولتا رہے اور نہ چھوڑے کیا نقصان ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی حدیث کا آخری حصہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکتب عند اللہ کذابا، یہ بندہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھا جاتا ہے، فرشتوں کے دفاتر میں اپنے نام اعمال میں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ بے شک دنیا اس کو عزت اس کا احترام کرتی رہے، بے شک دنیا اس کو شریف کہتی رہے، بے شک دنیا اس کو اپنا امام اور مولوی کہتا رہے، اگر وہ جھوٹا انسان ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان وہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھا جا چکا ہے۔ بے شک آپ اسے شریف کہتے رہیں، بے شک آپ اس کا احترام کرتے رہیں، بے شک آپ اس کی قدر کرتے رہیں، وہ اللہ کے اور فرشتوں کے دفاتر میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کذاب لکھا جا چکا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کو نہیں چھوڑتا۔ یہ تھوڑا نقصان ہے مسلمان کا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی فرما اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے، یکتب عند اللہ کذابا، سب سے بڑا جھوٹا اللہ کے نزدیک لکھا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک آپ کو مجھے پوری امت کے نوجوانوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو سبق دے رہی ہے، مسلمان اپنی زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگر اللہ کی رحمت کی یہ امید رکھتا ہے تو جھوٹ کو زندگی سے نکال دے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، یہ شرک کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جھوٹی گواہی دینا یہ شرک کے برابر ہے، شرک کے جس شرک کے بارے میں اللہ کا قرآن کا فیصلہ ہے کہ مشرک کی قیامت والے دن بخشش نہیں ہے۔ جھوٹی گواہی دینے والا جھوٹی کیوں گواہی دیتا ہے؟ اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹی گواہی کا گناہ قتل کے برابر سمجھا جاتا ہے، جھوٹی گواہی کا گناہ قتل کے برابر ہے۔ اور جھوٹی گواہی انسان کیوں دیتا ہے؟ کسی کی دنیا بنانے کے لیے، کسی کے ساتھ اپنی دوستی نبھانے کے لیے، کسی کے ساتھ اپنا تعلق نبھانے کے لیے، چاہے کہ میرے یار ناراض نہ ہو، میرا دوست ناراض نہ ہو، نبی ناراض ہوتا تو ہو جائے، نبی کے فرمان کی مخالفت ہوتی رہے، بس یہ کہ میرا دوست ناراض نہ ہو اور یہ میرے ساتھ جھگڑیں گے، میرا دوست میرا قریبی یہ ناراض نہ ہو۔ جھوٹی گواہی اپنی دوسرے کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، اور نبی کا فرمان ذہن میں رکھنا وہ آدمی بے وقوف ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دے۔ اللہ کے نبی فرما رہے یہ آدمی بے وقوف ہے، لاکھ مرتبہ اپنے آپ کو عقل مند کہے۔ اور اس لیے جس طرح جھوٹ بولنا گناہ ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ ہے۔ ایک حدیث میں شرک کے برابر، دوسری حدیث میں قتل کرنے کے برابر ہے۔ جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جھوٹی قسم کھانے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، قیامت والے دن اس کا نقصان یہ ہوگا، اللہ اس کے لیے دردناک عذاب کا اعلان کرے گا۔ تو دنیا کا بھی نقصان ہے جھوٹ بولنے کا، اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے جس چیز کا نقصان آپ کا میرا رب اور آپ کا میرا محبوب پیغمبر بتا دے، مسلمان کو نبی کا فرمان سننے کے بعد سچی اللہ سے توبہ کر کے اور جھوٹ سے توبہ کر لو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والے پر۔ اللہ کے نبی یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ پر مجھے کہہ رہے ہیں، آپ نے اور میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں سے اللہ کے نبی مخاطب ہیں، نہ مرد بول سکتا ہے نہ عورت جھوٹ بول سکتی ہے۔ تو یہ تمام احادیث، یہ آج کے عنوان کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے کہ ہم مکمل نہیں، کافی احادیث ہیں، چند احادیث ذکر کی گئی جھوٹ بولنے پر۔ ہمیں اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکال کر سچی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کے بھی پسندیدہ بن جائیں اور اپنے نبی کے بھی پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے ہم اس وقت اس لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں، جس سے نبی پیار کرتا ہے ہم اس وقت ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکال دیں گے۔ اللہ آپ کو مجھے جھوٹ سے نفرت نصیب فرما دے اور جھوٹ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج کے عنوان کا دوسرا پہلو، ہمارے معاشرے میں جھوٹ کی مختلف صورتیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ میں تمام باتیں احادیث کی روشنی میں ذکر کروں گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف میں حدیث پاک موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہلاکت ہے، ویل لمن یحدث فیکذب، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو بات کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کس کے لیے ہلاکت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے معاشرے میں، کوئی قصہ سنا دیا، کوئی کسی کو کہانی سنا دی، وہ ہوتی جھوٹی ہے، لیکن یار دوستوں کو ہنسانے کے لیے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، چلو مجلس والے ایسے نہ کہیں یار اس کے ساتھ بیٹھتے ہم بور ہو جاتے ہیں، تاکہ ہمارے ساتھی بور نہ ہو، چلو کوئی جھوٹی کہانی سنا دو، کوئی جھوٹا قصہ سنا دو، ہمارے دوست خوش ہو جائیں۔ مسلمان کو خوش کرنا ثواب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یقیناً مسلمان کو خوش کرنا ثواب ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، 2 مرتبہ آخر میں فرمایا ویل اللہ، ویل اللہ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کو جھوٹے قصے کہانیاں سنا کر، دوستوں کو مجلس میں بیٹھ کر جھوٹی باتیں کر کر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو معلوم ہوا اس حدیث میں کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ ہم جھوٹ مذاق میں بولتے ہیں یار میں نے مذاق کیا ہے، تو کیا حقیقت میں گناہ ہوتا ہے، مذاق میں نہیں ہوتا؟ یہ حدیث پاک نبی پاک کی واضح ہے امت کے لیے کہ جو بندہ دوسروں کو ہنسانے کے لیے، کیونکہ ظاہر کے لفظ حدیث پاک میں ہنسنے کے موجود ہیں، جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے جھوٹی باتیں کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ میرا ایمان ہے جس کو اللہ کا نبی کہہ دے ہلاکت ہے اس کے لیے، میرا ایمان ہے وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا جس کو نبی کہہ دے کہ یہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ہم اپنی گپ شپ کی مجلس میں بھی اور ہنسی مذاق میں بھی اپنی جھوٹ کو زندگیوں سے نکال دیں، یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے، اس کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ دوسرے نمبر میں حضرت عبداللہ بن عامر وہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، ہمارے گھر میں اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، تو میری امی نے مجھے بلایا، توجہ سے سماعت کرنا اور سن کر اپنی گھر میں غور کرنا، یہ گناہ ہے یا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہر گھر میں ہے یا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ اگر کوئی بچا ہوا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے میں گھر میں موجود تھا، اللہ کے نبی ہمارے گھر میں موجود تھے، میری ماں نے مجھے بلایا، کہتا ادھر آؤ میں آپ کو کچھ دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے، اب یہ بچے کو ماں بلا رہی ہے، صحابہ کا دور ہے، وہ بھی صحابی ہے، ماں بھی صحابیات میں سے، اللہ کے نبی گھر میں موجود ہے، ادھر آؤ میں آپ کو کچھ دینا چاہتی ہوں۔ وہ آ گیا، اللہ کے نبی نے اس کی ماں سے پوچھا آپ اس کو کیا دینا چاہتے تھے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ کھجوریں تھیں، میں اپنے بیٹے کو دینا چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا، توجہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ماں سے، اگر آپ بچے کو بلاتی اور اس کو آپ کھجور نہ دیتی تو آپ کے اوپر ایک جھوٹ کا گناہ لکھ دیا جاتا۔ بچے کو رو رہا ہے، بچے کو خوش کرنے کے لیے باپ اکثر کہتے ہیں آپ کو بیٹے آپ کو پیسے دے دوں، دیتا نہیں ہے، اگر نہیں دے گا تو جھوٹ کا گناہ ہوگا۔ بچے کو بولا رو رہا تھا، اس کو کہا میں آپ کو چیز دیتا ہوں، چیز نہیں دی، اگر نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اس کی ماں کو فرمایا، صحابیات میں سے تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ اس کو کھجور نہ دیتی آپ کے اوپر ایک جھوٹ کا گناہ لکھ دیا جاتا، اور یہ ہر گھر میں تقریباً ہے۔ تو باپ کو اور ماں کو بھی ان گناہ سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی رہنمائی موجود ہے، کسی بچے کو بھی دھوکہ دینا، اس کے سامنے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اور اس حدیث کتاب علماء نے، فقہاء نے لکھا جانور کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ کس طرح؟ مرغی کو بلایا، کت 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 ادھر آ جاؤ، وہ کہہ رہتا کہ میں اس کو پکڑ لوں گا، کت کت کرتا ہے، مرغی کو بلا رہا ہے، اب اس کے پاس دانے نہیں ہیں لیکن پکڑنے کا چکر ہے، اور فقہاء نے لکھا کہ اس مرغی کے ساتھ یہ دھوکہ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس طرح بکری ہے، اس کے پاس چارہ نہیں ہے، یہ ایسے کر لیتا ہے دامن کو، بکری سمجھے اس کے پاس گھاس ہے، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، بکری کو قریب کرتا ہے نہیں، علماء نے لکھا یہ بھی جھوٹ ہے، گناہ ہوگا۔ جس طرح انسانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اب وہ بچہ تھا نہ سمجھ تھا، وہاں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ کا گناہ ہے، اس طرح جانوں کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ فقہاء نے اس مسئلے کو محقق اور مستند کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں جلدی جلدی عرض کروں گا اگلی بات۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں یہ معاشرے کی تیسری صورت، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا، ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میری پڑوس میں اگر میں اس کے پاس جاؤں اور اپنی پڑوسی سے کہوں کہ یہ چیز مجھے خامن نے دی ہے، اس کو جلانے کے لیے کہوں، اور وہ خامن نے وہ چیز مجھ کو نہ دی ہو، اگر میں ایسا کروں مجھے گناہ ہوگا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب کوئی بندہ جس کو جو چیز نہ ملی ہو اور وہ کہے کہ اس نے مجھے دی ہے، حقیقت میں ایسے نہ ہو، تو اس نے جھوٹ کے 2 کپڑے پہن لیے ہیں۔ وہ اس طرح کہے گا جھوٹ کا گناہ ملے گا۔ اس میں ہمارے معاشرے میں کیا گناہ ہے؟ معاشرے میں یہ ہے، کسی عورت نے کسی سے زیور لیے، کسی کے شادی پر جانا تھا، اس عورت سے پوچھا گیا کہ یہ زیور آپ کو کس نے دیے؟ اس نے کہا میرے اپنے۔ اب اس کو جھوٹ کا گناہ ہوگا، اس نے کسی اور سے مانگے تھے اور عورت کہہ رہے میرے اپنے ہیں، تو اسی حدیث کے تحت علماء نے لکھا یہ عورت بھی، اس کو جھوٹ کا گناہ ملے گا۔ زیور اس کے اپنے نہیں تھے، کسی سے مانگ کر گئی تھی اور کسی نے پوچھا کہہ رہے زیور میرے اپنے۔ اور لوگوں کے اندر، مردوں کے اندر یہ گناہ کس طرح پایا جاتا ہے جھوٹ کا؟ کسی نے کسی سے گاڑی مانگی، اچھی گاڑی تھی، کسی دوستوں کو پاس ملنے کے لیے گیا، دوست نے پوچھا بڑی اچھی گاڑی لی ہوئی ہے، یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا اللہ نے دی ہے، اپنی ہے۔ اب اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ کسی سے مانگ کے آیا ہے، تو اس کو بھی گناہ ہوگا۔ اچھا موٹر سائیکل ہے، اچھی گاڑی ہے، اس نے پوچھا کہاں؟ ماشاء اللہ کہ اس کے اوپر میرا روب پڑ جائے، بڑا مالدار آدمی ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ میں کسی سے مانگ کر آیا ہوں۔ تو علماء نے لکھا اس حدیث کے تحت یہ بندہ بھی داخل ہے، یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایک صحابی عورت کہتی ہے، معاشرے کی تیسری اور چوتھی صورت، ایک عورت صحابی عورت اللہ کے نبی کے پاس ہے، اس نے کہا کہ اگر میرے دل میں کسی چیز کی خواہش ہو اور میں یہ کہوں کسی کے سامنے کہ مجھے خواہش نہیں ہے، کیا یہ بات جھوٹ میں شمار ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی انسان کا جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں کس طرح پایا جاتا ہے؟ کسی آدمی نے کہا کہ یار آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، اس نے کہا مجھے طلب نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے طلب نہیں، اس کو ہوتی بھی ہے لیکن وہ کہتا ہے مجھے طلب نہیں ہے، تو اسے جھوٹ کا گناہ ہوگا۔ اس حدیث میں صحابی عورت نے یہی پوچھا ہے کہ ایک بندے کو کسی چیز کی خواہش ہو اور وہ کہ مجھے خواہش نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے بھی جھوٹ کا گناہ ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں آؤ چائے پی لو، اس کا دل کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو کہتے ہیں میں نے چائے نہیں پینی۔ وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، اس کا دل کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے نہیں میرا طلب نہیں ہے، تو اس کو بھی جھوٹ کا گناہ ملے گا۔ جو ہمارے معاشرے میں یہ صورتیں رہیں گے، اللہ ہم سب کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، ہم سب کو اللہ ہر قسم کے جھوٹ سے محفوظ رکھے۔ جھوٹ سے بچنا بھی ضروری ہے اور جھوٹے لوگوں سے بچنا بھی ضروری ہے، جھوٹے لوگوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ آخری بات، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کا مشہور واقعہ ہے، محققین علماء نے لکھا ہے، جس نے صحیح ستہ کی کتاب ترمذی شریف، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے کیا کہا کہ جھوٹ سے بچنا بھی ضروری ہے، جھوٹے لوگوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ ان کا مشہور واقعہ محققین علماء نے لکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک بندہ بڑا محدث تھا، بڑا محدث حدیث کا درس دے رہا تھا۔ حدیث کا درس دینے کے درمیان میں ایک بچہ رونے لگ گیا، ایک بچہ رو رہا تھا۔ اس محدث نے، اب آپ امام ترمذی اس درس میں شامل تھا، حدیث سن رہا تھا اس محدث سے، وہ بچہ رو رہا تھا، اب وہ سبق میں شور ہو رہا تھا، بچہ رو رہا تھا، تو اس محدث نے یوں مٹھی بند کی، اس بچے کو ادھر آ جاؤ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے وہ بچہ قریب آ گیا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرمایا وہاں سے اٹھے اور چلے گئے اور کہہ رہے تھے واپسی پہ، جو بندہ ایک بچے کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے وہ حدیث رسول اللہ میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ امام ترمذی اس کے سبق میں شامل نہیں ہو سکتا۔ امام ترمذی اس کا سبق چھوڑ کر، اس محدث کا سبق چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے کہ امام ترمذی ایسے شخص کا سبق نہیں سنتا جو چھوٹے بچے کے سامنے بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ حدیث رسول اللہ میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ جس طرح جھوٹ سے بچنا ضروری ہے، جھوٹے لوگوں سے بچنا بھی اکابر علماء دیوبند کا طریقہ رہا ہے، اہل حق کا طریقہ رہا ہے۔ اس لیے ہم کو ضرورت ہے اس بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کا خلاصہ، آپ اور میں جھوٹ سے سچی توبہ کر کے آج کے بعد خود بھی جھوٹ سے بچنا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بچانا ہے، اپنی بہنوں کو بھی بچانا ہے، اپنے بیویوں کو بھی آگاہ کرنا ہے کہ جھوٹ کی یہ صورتیں ہمارے اندر ہیں۔ اللہ ہم سب کو جھوٹ سے محفوظ رکھے، جو کہا ہے سنا ہے اللہ مجھے، میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر